پریشان ہو گئے؟ حضرت اسیرم کے اعمال نامے میں کوئی سجدہ، کوئی نماز، کوئی تہجد، کوئی حج، کوئی طواف، کوئی عمرہ نہیں ہے۔ لم یسجد للہ سجدتاً قط، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن بعد میں ہزاروں سجدہ کرنے والے بھی اس صحابی کے مقام تک پہنچ سکتے نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ مقام صحابیت کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ صحبت مل گئی، مقام اونچا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل، کوئی نیکی صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل، کوئی نیکی صحابیت کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ اگلی بات، کوئی گناہ، بڑی قابل غور بات ہے، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ سمجھو؟ کفر نہ ہو۔ میں نے کفر کی بات شروع میں کر دی کہ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں۔ اعمال کو حبط کرنے والی چیز کفر ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد معاذ اللہ وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد ہو جانے کے بعد اسی وقت پھر اسلام قبول کرتا ہے، نماز کا وقت باقی ہے تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کفر کی وجہ سے اعمال تو حبط ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو کفر نہ ہو، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا صحابیت کے مقام کو ختم کر سکتی نہیں، صحابیت کو ختم کر سکتی نہیں۔ اس کی آپ مثال سمجھیں۔ ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو، حاجی صاحب۔ یہ حاجی صاحب ہے۔ اگر بالفرض حاجی صاحب واپس آ کر اللہ نہ کرے وہ داڑھی منڈا لیتا ہے، گناہ کا کام کیا، کیا خیال ہے حج باطل ہو گیا؟ بولو نہیں۔ حاجی صاحب تو پھر بھی ہے نا، ہاں ان کو داڑھی منڈانی نہیں چاہیے تھی لیکن داڑھی منڈا لی ہے تو حاجی صاحب تو پھر بھی ہے نا، حج تو پھر بھی باقی ہے نا، وہ حج باطل تو نہیں ہوا۔ جس طرح یہ گناہ اس کو حاجی صاحب کے مقام سے اتار نہیں سکتا، اسی طرح کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، صحابیت سے خطائیں کیوں ہوئی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں رموز کیا ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تعلیم دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعلیم دین کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے جو بھی حکم کیا عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ نماز پڑھو، پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا، نماز پڑھ کر بھی دکھائی۔ جہاد کرو، کر کے بھی دکھایا۔ حج کرو، ساتھ میں کر کے بھی دکھایا۔ تہجد پڑھو، پڑھ کر بھی دکھایا۔ روزہ رکھو، رکھ کر بھی دکھایا۔ جو جو حکم آپ علیہ السلام نے کیا عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا، لیکن ایک حکم ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام حکم تو کر سکتے ہیں
لیکن عملاً وہ کام کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں. توجہ میری طرف رہے. ایک حکم ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام حکم تو کر سکتے ہیں، عملاً وہ کام کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں ہے. وہ حکم کون سا ہے؟ وہ ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو. یہ آپ علیہ السلام حکم تو کر سکتے ہیں لیکن توبہ کر کے دکھائیں یہ ممکن. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایسا گناہ ہو جس سے توبہ ہو، پہلے ایسی خطا ہو جس سے توبہ ہو. حضور علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہیں. بھائی ایک توبہ ہے درجات کی بلندی کے لیے، یہ الگ چیز ہے، لیکن حقیقی گناہوں سے توبہ، کسی جرم سے توبہ، کسی عیب سے توبہ، کسی خطا سے توبہ، حقیقی توبہ، یہ حضور علیہ السلام حکم تو کر سکتے ہیں لیکن توبہ کر کے دکھائیں یہ ممکن. اب ہمارا دین کوئی ناقص تو نہیں ہے نا، کامل مکمل اکمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اگر یہ عملاً نہیں دکھایا جاتا تو دین ہمارا رہ جاتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے. امت کو تعلیم تو دینی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ آپ کے اور ہمارے لیے ہے. لیکن آپ علیہ السلام پر سب کی تعلیم دینا نبی پر فرض ہے، فرض کی تعلیم دینا نبی پر فرض ہے، واجب کی تعلیم دینا نبی پر فرض ہے، سنت کی تعلیم دینا نبی پر فرض ہے، مستحب کی تعلیم دینا نبی پر فرض ہے. مسواک کرنا یہ سنت ہے لیکن امت کو سکھانا یہ نبی پر فرض ہے. یہ نبی پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب یہ توبہ کی تعلیم دینا حضور پہ فرض ہے. توبہ کیسے کریں؟ گناہ ہو نہیں سکتا. یہ دین تو ہمارا مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، یہ پہلو رہ رہا ہے. تو اللہ نے دین کو مکمل کرنے کے لیے، اس حکم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس جماعت کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا اس جماعت کو کہتے ہیں صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ آئے اور صحابہ سے خطائیں ہوئیں اور وہ خطائیں تکمیل دین کا سبب بنی. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا ہو گئی. آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے. آپ علیہ السلام نے چارہ یوں پھیر دیا. پھر اس طرف سے آئے، طہرنی یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے چارہ پھیر دیا. بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا. ایک شخص پتھر مارتے وقت انہوں نے حضرت ماعز کو برا بھلا کہا. آپ علیہ السلام نے سن لیا، فرمایا خبردار میرے صحابی کو برا نہ کہو. ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو معافی مل جائے. اللہ نے بتا دیا کہ اگر خطا ہو بھی جائے تو توبہ ایسی ہونی چاہیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ خطا ہو بھی جائے تو توبہ ایسی ہونی چاہیے. اب دیکھیں صحابی سے خطا ہو گئی. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی آپ کے سامنے کسی صحابی کی کوئی خطا بیان کرے آپ نے ایک جواب یاد کر لینا. وہ جواب کون سا ہے؟ کہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہ ایک طرح کا جواب بھی ہے، ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایک طرح کا جواب بھی ہے، ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے. مثلا صحابی سے زنا ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے معاف کر دیا.
بات ختم ہو گئی نا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابی سے زنا ہو گئی، ہم نے پوچھا ٹھیک ہے ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے معاف کر دیا۔ بات ختم ہو گئی نا؟ صحابہ احد میں حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، کہتے ہیں نا اس کو بھاگ جانا کہیں یا کوئی اور عمل بتائیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب جنگ احد لگ رہی تھی نا، آپ علیہ السلام نے مشورہ شروع کیا صحابہ سے کہ مشورہ دو مدینے میں رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں۔ نوجوان صحابہ نے مشورہ دیا، حضور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم اگر مدینے میں رہ کر لڑیں گے تو دشمن ہمیں اسلام میں بزدل سمجھے گا اور شہادت کا رتبہ بھی ہمیں نہیں ملے گا، اسی لیے ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں تاکہ دشمن ہمیں اسلام میں کمزور بھی نہ سمجھے اور شہادت کا رتبہ بھی تو ملے نا۔ عمر رسیدہ صحابہ نے مشورہ دیا، حضور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں، مدینے میں ہم محفوظ رہیں گے، عورتیں اور بچے چھت پر چڑھ کر پتھر برسائیں گے، دشمن کا بڑا نقصان ہوگا۔ ہماری رائے یوں ہے، دوسرے صحابہ کی رائے یوں تھی، حضور علیہ السلام نکل پڑے، چلو باہر نکل کے لڑتے۔ اب جب مدینے میں یہ فیصلہ ہوا کہ باہر جا کر لڑیں گے تو کچھ صحابہ تھے، انہوں نے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر۔ وہ دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، وہ دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، میدان احد میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک جتھے کو ٹکری پہ مقرر کیا کہ آپ نے یہاں سے اترنا نہیں، وہ وہاں کھڑے ہو گئے، نیچے جنگ شروع ہو گئی، صحابہ ڈٹ کے لڑے، کافر یوں بھاگے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے دعائیں مانگی تھی شہادت کی اور وہ دعائیں ہو گئی تھی قبول، وہ دعائیں ہو گئی تھی قبول، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو بھاگے جا رہے ہیں، یہ تو اب ان کی دعائیں تو قبول ہو گئی تھی نا شہادت والی، اور یہ علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں تھا دعاؤں کے قبول ہونے کا۔ تو یہ جو کافر بھاگے جا رہے ہیں، سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو مقام شہادت کیسے ملے گا؟ تو گویا کہ اللہ نے پکار کے کہا، او کافرو، او کافرو، بھاگنے کا شوق بعد میں پورا کرنا، پہلے ان کو مقام شہادت تک تو پہنچاؤ۔ یوں واپس آئے، ٹکری پہ جو صحابہ تھے ان میں اختلاف پڑ گیا، انہوں نے کہا کہ اب تو یہ جنگ ختم ہو گئی، وہ تو بھاگے جا رہے ہیں، اب اگر ہم اتریں گے تو نافرمانی نہیں ہوگی۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، جب تک دوسرا حکم نہیں آتا ہم نے اترنا نہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور فرمایا جاؤ، کسی کام سے بھیجا، جاؤ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو۔ صحابہ چل پڑے، جلدی جلدی میں جانے لگے، ابھی بنو قریظہ پہنچے نہیں تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا۔ بعض صحابہ نے کہا نماز پڑھ لینی چاہیے، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ، ہم نے اپنے طور پہ جلدی تو کی ہے، وقت اب جا رہا ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب جنہوں نے کہا پڑھ لینی چاہیے ان کا ارادہ بھی نافرمانی کا نہیں تھا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں،
हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, असर बनु कुरैज़ा में पढ़ो। अब चाहे अदा होती है चाहे कज़ा होती है, हम वहां पढ़ेंगे। बाजों ने रास्ते में पढ़ ली, बाजों ने वहां जाके पढ़ ली। वापस आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया, हम जो गए तो हमारा आपस में यूं इख्तिलाफ हुआ।